اگر آپ ملزم کے وکیل ہیں اور آپ بیل بیفور اریسٹ یا بیل آفٹر اریسٹ کو آرگو کرنا چاہتے ہیں اور آپ ملزم کے لیے ضمانت لینا چاہتے ہیں تو کون سے وہ بنیادی قانونی پہلو ہیں، فائل میں کہاں سے آرگومنٹ سٹارٹ کرنے ہوں گے، کہاں ختم کرنے ہوں گے، آج کی اس ویڈیو میں کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہزاروں درود و سلام ہمارے خاتم النبیین سرور کائنات سرور دو عالم پر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک آپ کو معلوم ہو چکا ہے، لیکن اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نیچے سبسکرائب کا بٹن ضرور پریس کریں۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو۔ بیل بیفور اریسٹ ہے یا بیل اپلیکیشن ہے؟ اگر آپ ملزم کو ضمانت دلانا چاہتے ہیں اور آپ ملزم کی طرف سے وکیل ہیں تو آپ کو آرگومنٹ جو ہوں گے آپ نے سٹارٹ جو کرنا ہے وہ رپورٹ سے کرنی ہے۔ مستغیث جو تھا، مدعی جو ہے، کمپلیننٹ جو ہے، جس نے ایف آئی آر رجسٹر کی ہے، اس کی رپورٹ جو پولیس تھانے میں ہے، چاہے وہ مراسلی کی شکل میں ہے، چاہے وہ مد رپورٹ کی شکل میں ہے، اور اگر آپ کے پاس فائل میں اس کی رپورٹ نہیں ہے تو ایف آئی آر جو ہوگی اس ایف آئی آر کے اندر وہی رپورٹ ہوتی ہے، اس کو کاپی کیا جاتا ہے، ڈیٹو کاپی کیا جاتا ہے۔ آپ اس ایف آئی آر کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ چیز جو آپ نے عدالت کو دکھانی ہے وہ یہ ہے کہ جو وقوع ہے وہ کس ٹائم کا ہے، اور پھر اس وقوعے کو تھانے میں رپورٹ کب کیا جا رہا ہے۔ اگر وقوع اور وقوعے کے رونما ہونے اور تھانے میں رپورٹ کرنے کے ٹائم میں کافی فرق ہے، جبکہ فاصلہ جو ہے موقع سے جہاں پہ وقوع رونما ہوا ہے یا رونما ہونا بتایا گیا ہے اور تھانے کے مابین جو ڈسٹنس ہے وہ کم ہے، اور آپ کے ذہن میں جو مستغیث ہے وہ تھانے پہنچتا ہے کافی ٹائم بعد، گھنٹے آدھے گھنٹے کے بعد، کہ جب اس کو پہنچنا چاہیے تھا 15 سے 20 منٹ کے اندر۔ تو یہ جو ڈیلے ہے آپ نے اس چیز کو کورٹ کے سامنے ہائی لائٹ کرنا ہے، اور کورٹ کو ایف آئی آر میں سب سے پہلے جو ہے وہ کالم بتانے ہیں، جو بالکل ایف آئی آر کے اوپر کالمز لکھے ہوتے ہیں جہاں پہ آپ اس وقوعے کا وقت لکھا ہوتا ہے اور وقوعے کو رپورٹ تھانے میں جو کیا جاتا ہے اس کا وقت لکھا ہوتا ہے، وہ کورٹ کے سامنے رکھنا ہوگا اور کورٹ کو بتانا ہوگا کہ یہ جو ڈیلے ہے اب اس صورتحال میں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کی ججمنٹس ہیں کہ یہ جو ڈیلے ہے اس سے ہو سکتا ہے کہ اس مدعی نے کسی ایکسپرٹ سے رابطہ کیا ہو اس مابین، اور پھر انہوں نے بتایا ہو کہ آپ اپنی رپورٹ میں یہ چیزیں جو ہیں یہ لکھیں، تو پھر اس نے جا کے تھانے میں رپورٹ کی ہوگی۔ تو ایسی صورت میں جو مدعی کی رپورٹ ہے اس کو ود پنچ آف سالٹ، یعنی شک کی نگاہ سے کورٹ دیکھے گی، اور آپ نے اس شک کو کریٹ کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ ملزم کے وکیل ہیں تو بینیفٹ آف ڈاؤٹ جو ہے وہ آپ نے کریٹ کرنا ہے اور اپنے فیور میں۔ تو یہ ایک پوائنٹ ہے۔ پھر اس کے بعد جب آپ ایف آئی آر پڑھتے ہیں تو اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا اس میں کوئی آئی وٹنس ہے یا نہیں۔ کورٹ کے سامنے یہ ایف آئی آر پڑھنے کے بعد کورٹ کو یہ بتانا ہوگا کہ آئی وٹنس ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر نہیں ہے تو آپ کے فیور کی یہ بھی ایک پوائنٹ ہے، ڈے لائٹ اکرنس ہے، رات کا وقوع ہے، دن کا وقوع ہے، یہ بھی بتانا ہوگا، اور یہ بھی بتانا ہوگا کہ جو پارٹیز ہیں ملزم اور مدعی کیا آپس میں ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے تھے یا نہیں جانتے۔ اگر بالفرض وہ پہلے سے جانتے ہیں تو پھر اس کا فائدہ آپ کو ملزم ہوتے ہوئے، ملزم کے وکیل ہوتے ہوئے کم ہوگا، لیکن اگر وہ پارٹیز پہلے سے ایک دوسرے کو نہیں جانتے تو ایسی صورت میں اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کا سوال ہوگا۔ اگر وہ رات کا وقوع ہے، دن کا بھی وقوع ہے، تو پھر اس کے کوئی آئی وٹنس کیوں نہیں ہے؟ دن کو آئی وٹنسز جو ہیں وہ گلی میں، رستے کے اوپر بڑی آسانی سے پروکیور ہو سکتے ہیں، کیوں نہیں کیے گئے؟ کیوں کوئی آئی وٹنس لوکیلٹیز میں سے نہیں آیا فارورڈ؟
اور آپ کے فیور میں بیان دیا. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ڈاؤٹس آپ نے کریٹ کرنے ہیں، کورٹ کو بتانے ہیں کہ جو ملزم ہے وہ بے گناہ ہے. اگر وہ گنہگار ہوتا، اگر واقعی دن کو یہ وقوع رونما ہوا ہوتا تو دن کو اس جگہ پہ لوگ ہوتے ہیں، رش ہوتے ہیں، تو پھر کیوں اس طرح ہوا، کیسے یہ ممکن ہوا کہ ماں سوائے مدعی کے کسی ایک نے بھی، کوئی آئی وٹنس، کسی نے یہ وقوع سرزد ہوتے ہوئے، رونما ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. تو یہ تمام چیزیں آپ نے کورٹ کو بتانی ہے، ڈیلے بتانا ہے، گواہ بتانے ہیں. اگر گواہ ہیں تو دوسرا سوال یہ ہوگا کہ گواہ مدعی کے کتنے ریلیٹڈ ہیں. اگر اس کے دوست ہیں یا اس کے رشتہ دار ہیں تو پھر آپ بینیفٹ آف ڈاؤٹ جو ہے وہ کریٹ کریں گے، اس پوائنٹ کو ہائی لائٹ کریں گے، کورٹ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ یہ چونکہ اس کے دوست ہیں یا اس کے گواہ جو ہیں اس کے رشتہ دار ہیں، تو ایسی صورت میں ان کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس پہ ریلائی نہیں کیا جا سکتا انٹل اینڈ انلیس اس پہ کراس ایگزامن نہ کیا جائے. اور جو اس کی سٹیٹمنٹ ہے، کیوں پرائیویٹ جو گواہ ہیں اس میں کوئی لوکیلٹی سے انڈیپینڈنٹ آئی وٹنس کیوں آگے نہیں آیا، تو یہ تمام چیزیں ڈاؤٹ کریٹ کرنی ہے. ایف آئی آر کے کانٹینٹ پڑھنے کے بعد جو دوسرا سٹیپ ہوگا وہ آپ نے نقشہ موقع کی طرف جانا ہے. اب اگر یہاں پہ انجری کا کیس ہے اور مدعی جو ہے وہ زخمی ہے یا اس کے ساتھ کوئی اور بھائی یا کوئی دوست جو ہے موقع پہ جو تھا وہ زخمی ہے، تو پھر یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا ہاسپٹل میں رپورٹ جو ہوئی ہے، وہ ہاسپٹل کی جو رپورٹ ہے وہ کتنی جلدی ہوئی ہے، ہاسپٹل اور جو وقوع کی جگہ ہے اس میں کتنا فاصلہ ہے، کتنے ٹائم میں وہ ہاسپٹل پہنچے ہیں. یہاں بھی اگر ڈیلے ہے تو اس ڈیلے کا آپ نے فائدہ لینا ہے، کورٹ کو سمجھانا ہے کہ زخم جو ہے وہ سیلف انفلکٹڈ ہو سکتے ہیں. کوئی سفارش وغیرہ کرا کے بعد میں ہاسپٹل میں کسی ایکسپرٹ سے ملنے کے بعد ہاسپٹل میں یہ ایڈمٹ ہوئے ہیں، اور انہوں نے پھر ایک فرضی اور جھوٹی جو ہے وہ رپورٹ کی ہوگی. تو وہ ہاسپٹل کا مراسلہ جو ہے، جو تھانے میں رپورٹ کرتے ہیں، وہ مراسلے کی شکل میں وہ تھانے جو رپورٹنگ سینٹر ہاسپٹل میں ہے، سرکاری ہاسپٹل میں، وہ لوگ تھانے بھیجتے ہیں، وہ میٹیریل ہے. ایف آئی آر کے بعد دوسری چیز جو امپورٹنٹ ہے کورٹ کو آپ نے دکھانی ہے وہ نقشہ موقع ہے. نقشہ موقع کی طرف کورٹ کو لے کے جائیں، کورٹ کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ مدعی کہاں ٹھہرا ہے نقشہ موقع میں، ملزم کہاں ہے، اور اگر ملزمان زیادہ ہیں جن پہ اگر کوئی وہاں پہ فائرنگ ہوئی ہے تو فائرنگ کے دوران خول چلے ہوں گے، جو خول جو ہیں وہ بلٹ جو ہیں وہ جو نیچے خول اس کے پڑے ہوں گے تو کس ملزم کے ساتھ شو کیے گئے ہیں، اس کی پلیس کے ساتھ شو کیے گئے ہیں، فاصلہ کتنا تھا. ان تمام چیزوں میں کورٹ کو آپ نے بتانا ہوگا کہ یہ جو نقشہ موقع ہے اور ایف آئی آر ہے ایک دوسری کی تائید نہیں کرتے. ایف آئی آر کا جو کانٹینٹ ہے اس کو نقشہ موقع جو ہے سپورٹ نہیں کر رہا. اگر وہ ایف آئی آر میں اس نے ایک شخص کو، فلاں شخص کو ایف آئی آر فائرنگ کا رول دیا گیا ہے، جبکہ خول جو برآمد ہو رہے ہیں موقع سے وہ دوسرے ملزم کی پلیس سے برآمد ہو رہے ہیں، تو نقشہ موقع اور ایف آئی آر میں یہ جو کنٹرڈکشن ہے یہ کورٹ کے سامنے آپ نے رکھنا ہے بینیفٹ آف ڈاؤٹ لینے کے لیے. پھر جو تیسری چیز ہے جو کورٹ کو آپ نے دکھانی ہے وہ اس کے بعد وہ ہے فرد مقبوضات. یعنی جو پولیس کرائم سین انویسٹیگیشن کرتی ہوئے وہ جو کرائم سین ہے جہاں پہ وقوع ایلیجڈلی رونما ہوا ہے، اور وہاں پہ پولیس نے جو انویسٹیگیشن کی ہوگی اور جو شواہد اکٹھے کیے ہوں گے اس کو ہم کرائم سین انویسٹیگیشن کہتے ہیں. اس دوران جو فرد مقبوضات کسٹڈی میں لیتے ہوئے اگر وہاں پہ کوئی خون ہے، مٹی خون آلود ہے، یا کوئی بلیٹس ہیں جو چلیدہ بلیٹس ہیں، خول ہیں وہ برآمد ہوئے ہیں، یا اس طرح کی کوئی اور چیز جو وہاں سے انہوں نے ریکور کی ہو، جو ریکوری میموز ہیں وہ دکھانی ہوں گی کورٹ کو کہ وہ ریکوریز میموز جو ہیں وہ کیا برآمد ہوئے ہیں، کیا اس کی ایف ایس ایل پھر ہوئی ہے، فورینسک سائنس لیبارٹری، وہ جو بلیٹس ہیں جو چلیدہ خول ہیں جو موقع سے برآمد ہوئے ہیں، کیا اس کے بعد ملزمان سے کوئی آلہ برآمد ہوا ہے یا نہیں، اور پھر اگر ہوا ہے تو پھر دونوں کو
کراس میچ کرنے کے لیے کہ کیا یہ جو خول ہیں یہ اسی آرم سے، اسی بندوق سے، اسی پستول سے چلے ہیں یا نہیں، اس کے لیے فورینسک سائنس لیبارٹری بھیجا گیا ہے یا نہیں، اور اگر بھیجا گیا تو اس کی کیا رپورٹ ہے، رپورٹ آئی ہے یا نہیں. یہ تمام چیزیں آپ نے بتانی ہوں گی. چونکہ بیل کی سٹیج پہ آپ نے ٹینٹیٹیو اسیسمنٹ کرنی ہوتی ہے، زیادہ ڈیپر اپریسیشن میں نہیں جا سکتے. لیکن پھر اس کے بعد اگر آپ کو 161 سٹیٹمنٹ جو ہے دو کہ اس کی ایویڈینشری ویلیو نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن چونکہ بیل کا سٹیج ہے، آپ بینیفٹ آف ڈاؤٹ کریٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کے سٹیٹمنٹ جو ہے وہ پڑھ لیں. اگر ایک دوسرے میں کہیں تھوڑا بہت کانٹریڈکشن ہے تو وہ کانٹریڈکٹری سٹیٹمنٹس کو ایک دوسرے کی روشنی میں کورٹ کے سامنے پڑھیں. پھر اس کے بعد جو کورٹ کو آپ نے بیل کی پٹیشن میں بتانا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے مابین جو موٹیو ہے، جو مدعی نے، کمپلیننٹ نے الیج کیا ہے، وہ موٹیو کیا ہے. موٹیو کو آپ نے ڈبل سوارڈ جو ہے، ڈبل ایج سوارڈ آپ نے پیش کرنا ہوگا جو دونوں طرف کاٹتی ہے. یعنی آپ نے کورٹ کو یہ سمجھانا ہوگا کہ دیکھیں مدعی خود بتا رہا ہے کہ فلاں زمین پہ ہمارا تنازع پہلے سے چلا آ رہا تھا، یا فلاں تنازع ہمارے مابین پہلے سے چلا آ رہا تھا. تو کورٹ کو یہ باور کرانا ہے اور یہ ان کو بتانا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس تنازع میں ہم پہ پریشر ڈالنے کے لیے ایک جھوٹا جو ہے، ایک کنکاکٹڈ سٹوری بنا کے انہوں نے رپورٹ کی ہو، تاکہ وہ جو ہمارا حق ہے اس حق سے ہم دستبردار ہو جائیں. تو یہ بینیفٹ، اس موٹیو کا بھی آپ نے بینیفٹ لینا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ کیا آپ پہلے سے کوئی اور کرائم میں کنوکٹڈ ہے یا نہیں. اگر آپ کسی اور کرائم میں کنوکٹڈ نہیں ہے تو اس کا فائدہ لینا ہوگا. سپیریئر کورٹ کی ججمنٹس ہیں کہ اگر پریویسلی کنوکٹڈ نہیں ہے تو بیل جو ہے اس کا رائٹ ہونا چاہیے، دینا چاہیے. پھر اس کے بعد پروہیبٹری کلاز ہے نہیں ہے، یہ بھی بتانا ہوگا. پروہیبٹری کلاز نہیں ہے، 10 سال سے اس کی سزا کم ہے، تو آپ سپیریئر کورٹ کی ویوز کے مطابق، اس کی ججمنٹس کے مطابق آپ بیل کے ایز اے میٹر آف رائٹ حقدار ہیں، ایز اے میٹر آف گریس نہیں ہے. لیکن اگر پروہیبٹری کلاز ہے تو دو کہ ایز اے میٹر آف گریس ہے. لیکن آپ نے کیس پریزنٹ اگر اس طرح کے سیناریو، اس طرح کی آرگومنٹ کر کے تمام چیزوں میں بینیفٹ، آپ تمام چیزوں میں، تمام شواہد میں جو آپ ڈاؤٹ ہے وہ کریٹ کر کے کورٹ کو دیں گے تو وہ کورٹ جو ہے وہ ضمانت دے سکتی ہے. تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو بیل حاصل کرنے کے حوالے سے. اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اپنے جیسے اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں. علم کے پھیلانے میں اپنا کردار ضرور ادا کریں. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.